اچھا مجھے بتائیں کہ مسجد اقصی اور مسجد میرا جو مسجد نبوی ہے اس کا کیا تعلق ہے مسجد حرام کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ایک بات سب ویورز کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اکثر انبیاء کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہے. نبی علیہ السلام جب مکے میں ہوتے تھے تو ڈائریکشن ایسی ہوتی تھی, جیسے مثال کے طور پہ یہ بیت المقدس ہے جی, یعنی کہ جو پہلا قبلہ تمام انبیاء کا, اور یہ بیت اللہ ہے. تو نبی اسلام اس ڈائریکشن میں نماز پڑھتے تھے کہ دونوں قبلے جمع ہو جاتے جمع ہو کیونکہ یہ ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا تھا. سب سے پہلا جو اس پوری کائنات میں سب سے پہلا جو اللہ کا گھر بنایا ہے وہ بیت اللہ ہے, اور 40 سال کے بعد جو دوسرا گھر اللہ کا تعمیر ہوا ہے وہ ہے بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے. اب ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں مسجد نبوی کی طرف, مدینۃ النبی, بعد میں تشریف لائیں گے. اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, یہاں نماز پڑھیں گے, ہمیشہ یہیں رہیں گے. نبی علیہ السلام کو جو معراج پہ ٹریولنگ کروائی گئی ہے نا, مسجد حرام سے مسجد النبوی سے لے کر مسجد اقصی, تینوں مساجد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑا ہے. اور بیت اللہ میں نبی اسلام نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف, اور جب مسجد نبوی میں آ گئے تو اب حضور کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہے. قرآن نے کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ہر نبی کا حکم یہ تھا, آدم تم اس طرف نماز پڑھو, شیش تم اس طرف نماز پڑھو, ابراہیم تم اس طرف نماز پڑھو, اسماعیل تم اس طرف نماز پڑھو, عیسیٰ تم اس طرف نماز پڑھو. مگر جب حضور محمد رسول اللہ آئے تو اللہ نے ان کلمات کو تبدیل فرما دیا, فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. مصطفیٰ چاہت تیری ہوگی تو جس طرف کہ جو لوگ مسجد حرام سے مسجد نبوی جائیں, مسجد نبوی سے مسجد حرام آئیں, تو وہ آج بھی انوار معراجیت کو پالیں اور معراج کے انوار کو اپنے سینے میں بٹھا لیں. یعنی جب آپ مسجد حرام جائیں, مسجد نبوی جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ کرم ہو. اور بیت المقدس میں لے جانے کا ایک سبب یہ ہے, بیت المقدس نے دعا کی تھی اللہ سے. ناظرین توجہ رکھیں کہ یہاں آدم نے نماز پڑھی ہے, ابراہیم نے نماز پڑھی ہے, شیش نے نماز پڑھی ہے, صالح نے نماز پڑھی ہے, حضور محمد رسول نے نماز نہیں پڑھی. تو مسجد اقصی کی دعا قبول کی گئی, اور پھر سارے کے سارے انبیاء وہاں جمع تھے, اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا, اور اللہ نے وہاں ان کی امامت فرمائی. اور ایک چھوٹا سا میں آپ کو یہاں ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں. آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں, آپ نعت خوانی کا پروگرام کریں, اپنے گھر میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں, کوئی بھی ایونٹ کریں, شادی کریں, لوگ خود بخود جمع ہو جاتے ہیں یا بلائے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے بلایا جاتا ہے. صحیح ہے, کیسے بلاتے ہیں؟ لیکن کچھ لوگ تو خود بھی آ جاتے ہیں. خود بھی آتے ہیں لیکن بلایا جاتا ہے. بلایا جاتا ہے. اچھا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایونٹس جی, اور ہم نے انوائٹ کیا, اس کے لیے آپ کارڈ دیں گے یا سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے, واٹس ایپ کریں گے, انسٹاگرام کریں گے, کچھ بھی اپلیکیشن یوز کریں گے تاکہ لوگوں کو انفارمیشن ہو. نبی السلام اپنے گھر میں موجود ہیں. اب توجہ رکھیے گا, نبیوں کا علم کیسا ہوتا ہے. نبی اپنے گھر میں موجود ہیں, جبرائیل اور میکائیل آئیں, اور حضور اب ٹریولنگ کر رہے ہیں اور مسجد اقصی میں آ گئے. حضور مسجد اقصی میں جیسے ہی آتے ہیں سارے انبیاء پہلے موجود ہیں. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر نبی اپنی قبر میں موجود ہے, مگر نبی اپنے جسم کے ساتھ, تو قرآن نے کہا بعبدی اسے کہتے ہیں کہ جو جسم بھی رکھتا ہو اور روح بھی رکھتا ہو. تو ہر نبی اپنے جسم اور روح کے ساتھ مسجد اقصی میں موجود ہے. جب نبیوں کا علم ایسا ہے تو سرور کائنات کا علم کیسا ہے؟